مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ناظرین کہیں یہ جو میں نے ابھی الفاظ بولے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ مجھے اپنے کوئی دوستوں سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں ابھی آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را آ کر مجھے میرے دوست میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، یا میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یا میری املاک کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یا کوئی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ پطرس بخاری صاحب، جو اردو ادب میں طنز و مزاح کا ایک بہت ممتاز اور بہت بڑا نام ہے، ان کا ایک بہت ہی آپ یہ کہیے کہ جیسے کہیں گے نا بہت ہی شہرت رکھنے والا مضمون ہے۔ ایک زمانے میں اسے بچہ بچہ پڑھتا تھا، ہمارے تو نصاب میں بھی شامل تھا 12ویں جماعت کے اردو کے سبجیکٹ کے اندر، اور ہم بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اور پڑھ کے جو مزہ لیتے تھے، وہ جو ہنستے تھے، وہ استاد سے لے کر اور شاگرد تک سارے جو تھے وہ اس کا لطف اٹھاتے تھے۔ بڑی سلیس زبان کے اندر بہت ہی اچھا بخاری صاحب جو تھے وہ لکھا کرتے تھے، اور بڑا نام تھا۔ خدا انہیں کروڑ جنت نصیب کرے۔ بہت ہی نیک آدمی تھے اور بہت ہی اچھا جسے کہتے ہیں نا بہت ماہر تھے، اپنے فن کے اور ادب کے اس شعبے کے بھی ماہر تھے جس کے اندر انہوں نے طب آزمائی کی۔ ماہر سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اصل میں جو بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا وہ آپ کا مجھے نہیں معلوم، اپنے حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جن لوگوں سے مجھے اس وقت بچاؤ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بچاؤ سے مراد یہ نہیں کہ وہ بھی میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں یا مجھے ان سے کوئی خطرہ لاحق یا اندیشہ لاحق ہوگا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ماہرین سے بچاؤ، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ماہرین کی تعداد ہر شعبے کے اندر اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ ماہرین جو ہیں اب وہ ماشاءاللہ مین اسٹریم میڈیا پہ اور خاص کر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اب یہ وہ اپنا فرض منصبی سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں ضرور ہمیں اپنی مہارت سے، اپنے تجربے سے اور اپنے علم سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ زیادہ تر ان میں سے ماہرین وہ ہیں جن میں یا تو انہیں بالکل کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں تجزیہ کار کے لیے بنیادی شرط یہ ہوا کرتی تھی، ہم زمانہ وہ بہت پرانا نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی 50 سال پہلے کا ذکر کر رہا ہوں، چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کم از کم تجزیہ کرنے کے فن کو لکھ بھی سکے۔ اس کو ہم تجزیہ کار کہتے تھے کہ اس میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دونوں موجود ہیں، یعنی پڑھتا بھی ہو، تجربہ بھی ہو اور لکھتا بھی ہو۔ اب صرف بولنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ آپ نے ادھر ادھر سنا، کسی نے آپ کو کویشچن دے دیے، اس کے بعد آپ نے ان کویشچنس کے اوپر سنی سنائی باتوں کے اوپر جو صبح سے لے کے شام تک خبریں چڑھتی ہیں اس کے اوپر آپ نے تجزیہ کر لیا، تو یہ تو ہمارے سیاسی ماہرین۔ پھر وہ ہمارے ماہرین ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری معیشت، اچھا ان میں سے کچھ جو ہیں بہت ہی قابل ہیں، واقعی میں ان کے پاس اعداد شمار کا وہ ذخیرہ ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں، اور وہ بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ وہ تمام کے تمام اعداد شمار جو ہیں جب تک کہ وہ ہم کو یا آپ تک پہنچا نہیں دیتے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں چاہے وہ ہمارے کو سمجھ میں آئیں نہ آئیں، لیکن وہ آپ ہم تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں، تب جا کر ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں جو ان کی مہارت ہے، جو ان کی اسکالرشپ ہے وہ مستند ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ خود اپنے زمانے کے اندر بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھی رہے، بڑے بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے، پالیسی سازی بھی انہوں نے کی، اور بڑے بڑے جو ہمارے حکمران تھے ان کے دائیں اور بائیں بازو کے اوپر ہوا کرتے تھے، اور تمام اپنی مہارت اور تمام تجربے کے باوجود نہ معلوم کیا شاید قوم کی بدقسمتی کہہ لیجئے یا ہماری نااہلی کہہ لیجئے کہ ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکے، اور وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے کہ جس سے آج ہم یہ مطمئن ہو سکتے کہ ہاں باقی میں ہمارا ملک بھی جو ہے وہ اگر بہت ترقی یافتہ نہیں ہے تو کم از کم اس معیار تک تو پہنچ ہی گیا ہے کہ ہم گزارا کر لیتے ہیں اپنے معاملات کے اندر۔ تو وہ یہاں تک بھی نہیں پہنچا سکے۔ آج ہم جس حالت کے اندر ہیں شاید انہوں نے کبھی محسوس کیا ہو کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ یہ تو سیاسی اور معیشت کے ماہرین ہیں۔
اس کے بعد آپ آ جائیے دفاعی ماہرین ہیں ہماری، گزشتہ 4 5 6 سالوں کے اندر ایک بڑی یعنی جو آپ کہیے کہ ایک بریگیڈ بلکہ اس سے بھی بڑا ڈویژن تیار ہو گیا ہے دفاعی ماہرین کا. وہ انہوں نے ہمیں کیسی کیسی خوشخبریاں دی تھی کہ جی جب افغان طالبان کا قبضہ ہو جائے، میں حالیہ ذکر کر رہا ہوں، اس سے پرانے نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کس طرح جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سپر پاور بننے کے لیے جا رہے ہیں، ساری دنیا جو ہے ہمارے ارد گرد جمع ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، ہم نے امریکہ کو کہاں سے کہاں بھگا دیا ہے اور امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہم نے، اور سارے جو مغربی ممالک ہیں ان کا ستیہ ناش مار دیا ہے، اور ایک ایسا انقلاب ہم لے آئے ہیں جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. افسوس کہ اور معذرت کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے دفاعی ماہرین تھے اور ان کی کوئی بات بھی صحیح نہیں نکلی، اور آج یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، مہنگائی کا کیا عالم ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں سب کو ہی پتہ ہے. اس قصے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ جو ان کی پیشن گوئیاں تھیں وہ کہاں تک صحیح نکلی اور کہاں تک غلط. بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اچھا ایک اور قسم کے ماہرین ہیں جو کہ میڈیا کے ماہرین ہیں. اچھا انہوں نے تو بالکل ہی کمال ہی کر دیا ہے. انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کو، عوامی میڈیا، پھر اس کے سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانا، پھر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ انہیں انقلاب کتنا ضروری ہو گیا ہے. پھر انقلاب لانے کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ تو اتنا یعنی حیرت انگیز ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا انتہائی شرمناک بھی ہے. اس لیے کہ اس سوشل میڈیا کے انقلاب کو لانے کے لیے جس قسم کی گالم گلوچ، جس قسم کی غلاظت ہمارے تمام معاشرے کے اندر گھول دی گئی ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، جن کو کہ پتہ نہیں ہم اس ملک کی واقعی میں تقدیر کو سنبھالنا تھا، وہ 60% سے زیادہ ہیں، انہیں اس کام کے اوپر لگا دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے مخالفین کے کپڑے اتارتے رہیں اور ان کو سر عام ذلیل کرتے رہیں. اگر ان سے اختلاف ہے تو وہ اس طرح اپنے اختلاف کا اظہار کریں کہ خود وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اس اختلاف کو نہ تو پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں. تو یہ ہمارے یعنی کارنامہ ہے ہمارے ان ماہرین کا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ایسی راہ ترقی پہ لگایا کہ اب ان مکمل وہ ایک عدم برداشت کا وہ بن چکے ہیں، علامت بن چکے ہیں. اور دنیا ہم سے کہتی ہے کہ دیکھو جب آپ لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا، آپ کے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور جنہوں نے آپ کے لیے اس ملک کا اور قوم کا خواب دیکھا تھا یعنی علامہ اقبال صاحب، ان کی تہذیب، ان کے علم، ان کی شرافت، ان کی انٹیگریٹی، ان کی سچائی اور ان کی نفاست کی تو دنیا مثالیں دیتی ہے، اور تمام ان سے اختلاف رکھنے کے باوجود اس بات پہ متفق ہے کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ پائے کے انسان تھے. اور ہم نے اب جو اپنی نوجوان نسل کو جو ماشاءاللہ اپنی مہارت سے جو تربیت دی ہے یہ میڈیا کے اوپر، اور جو ان کو جس کام پہ انہیں لگایا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے کوئی اور دوسرا پریشان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا، اس کے اوپر جو ہونا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان نوجوانوں کا کیا یہی فیوچر ہوگا؟ ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں گے؟ کیا ان کو ان کے ماں باپ نے اس لیے پڑھایا لکھایا ہے؟ کیا اس قوم نے جو پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا اور جو تعلیمی ادارے بنائے جہاں جو ہماری استعداد تھی، ہم نہیں کہتے بہت زیادہ تھی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بیماری کہاں تک پھیل گئی ہے. بیرون ملک جن لوگوں کو ہم نے گئے ہمارے یہاں سے خود یا جنہیں ہم نے بھیجا تھا، جو وہاں جا کے سیٹل ہوئے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہاں کے جو طور طریقے تھے، یہ 5th جنریشن 6th جنریشن اور یہ سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ، اس کو تو معراج تک پہنچا دیا، عروج پہ پہنچا دیا. اور وہ جس قسم کی حرکت کرتے تو یقین نہیں آتا کہ ان یونیورسٹیز میں اور وہاں کے جو ملک ہیں، کیونکہ اگر آپ وہاں وزٹ کریں تو وہ تو آپ اگر جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے لوگ کتنے ہمبل ہیں. وہ تو جھکے جاتے ہیں اور ہر بات کے اندر آپ کو ہنس کے اور مسکرا کے بات کرتے ہیں. اور ہمارے اپنے یہ جو ہیں تارکین، وہ جس زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں اپنے ہم وطنوں سے، اگر انہیں اختلاف ہے کسی لیڈر یا کسی پارٹی سے، تو جس قسم کا وہ اس کا حشر مارتے ہیں، اس سے تو کانوں پہ ہاتھ
وہ لوگ لگا لیتے ہیں جس جگہ وہ جا کے بسے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس عظیم بانی پاکستان کی یہ نسل 4 نسلوں کے بعد اب پروان چڑھ کے سامنے آئی ہے, یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں. کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کی امامت کا کام ان سے لیا جائے گا, کیا یہی وہ قوم ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ماہر واہر نہیں ہے, بالکل ایک طالب علم ہے, بلکہ آپ سے بھی عام آدمی سے بھی کم علم ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اپنے لائف سٹائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے لائف سٹائل کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک جمہوریت ہیں, تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منتخب نمائندوں کو ایسا لائیں جو کہ واقعی میں ہمارے ایوانوں میں جا کر ہماری وہ پالیسیاں بنائیں جن سے ہمیں ایک اچھی قوم بن سکیں. عظیم کی بات تو ابھی چھوڑیں, ابھی تو آپ ایک ٹھیک ٹھاک قوم ایسی بن جائے جو کہ کم از کم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. ترقی یافتہ ہونا بھی ابھی فی الحال ہمارے لیے ایک خواب سا بن گیا ہے.